الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ ایمان یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی وہ زندگی بن جاتی ہے کہ جس زندگی میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے، 60-65 سال 70 سال یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن وہ زندگی جہاں کبھی موت نہیں آئے گی تو ہمارے ایمان سے اللہ تعالی ہماری وہ زندگی بنا دیتا ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اس دنیا میں کئی سال اپنی زندگی کے گزارتے ہیں تو ہم کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی ہڈیوں کو سیدھا رکھنے کے لیے ہمیں روزی تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ترغیب بھی دی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ روزی بھی کمائی جائے، رزق بھی حاصل کیا جائے. شریعت ہماری کبھی یہ نہیں کہتی کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے، وہ روزی نہ کمائے، رزق حاصل نہ کرے. ہماری شریعت یہ نہیں کہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے، رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی جو روزی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے اس کو تلاش کرو.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزی کمانے کا حدیث کے اندر حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، کہ کون سی روزی، کون سا رزق، کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، صاف ستھری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، سب سے اچھی کمائی یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، کوئی بھی جائز کام کرے اپنے ہاتھ سے کمائے، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ کمائی پاکیزہ ہے، اچھی ہے کہ جس کے اندر نیکی شامل ہو۔ نیکی شامل ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے ایمانی سے کام نہ لیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، خریدنے اور بیچنے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سب سے اچھی کمائی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک نبی یعنی داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، کہ بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا، قرآن کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ جو دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، بیوی کو کھلانے کے لیے، والدین کو کھلانے کے لیے انسان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے جائز طریقے سے۔ اور اسی طرح انسان کو رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے اس دنیا کے اندر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گھروں کا ذکر کیا ہے کہ پچھلی جو قومیں تھیں، نبیوں کے زمانے میں جو قومیں تھیں، وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اور اسی طرح سے سارے انبیاء کرام جو تھے انہوں نے گھر بنایا رہنے کے لیے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جہاں وہ گھر بناتے تھے وہاں اگر عبادت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، عبادت نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر آپ کسی اور بستی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر گھر بنائیں اور وہاں جا کر رہیں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے۔ دائی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، اپنے گھر میں لے جا کر ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کا خیال کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے تھوڑا، تو اس کے بعد پھر آ کر مکے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہیں پر رہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے کے بعد پھر جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام کو لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے، اور مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے تھوڑا پہلے، یعنی قبا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی،
تاکہ مدینے آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انتظام کیا جا سکے، ایسا گھر بنایا جائے جہاں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے اپنا گھر بنایا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے اپنا گھر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک بیویاں تھیں، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کمروں کا انتظام کیا، حجرے کا انتظام کیا، جس کو قرآن کریم کے اندر حجرات کہا گیا ہے۔ حجرات بولتے ہیں کمروں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے رہنے کے لیے کمروں کا انتظام کیا۔ تو یہ انسان کی زندگی کی ایک اور ضرورت ہے کہ سر چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے اس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا آج کا جو یہ موضوع ہے یہ گھر ہی کے تعلق سے ہے کہ ہمارے گھروں میں کون سے کام ہونے چاہیے اور کون سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ یہ جو چند باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گھر کے تعلق سے اور گھروں میں ہونے والے کام کے تعلق سے، ان کو آپ سنیں۔ پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہے، زیادہ باتیں ہم آپ سے نہیں کریں گے، بس چند باتیں گھروں کے تعلق سے، گھروں کی اصلاح کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو آپ ان کو سنیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی روزی کو بانٹ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کو بانٹ دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر غریب بھی ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر بہت امیر بھی ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ کے ہوتے ہیں، نہ وہ امیر ہوتے ہیں نہ غریب ہوتے ہیں، بیچ کے ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص اپنی کمائی کے حساب سے اور اپنے پیسوں کے حساب سے گھر کی تعمیر کرتا ہے، لہذا اس کو پورا حق حاصل ہے۔ لیکن گھروں کی تعمیر میں اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اسراف سے کام نہ لیا جائے، بلا وجہ گھروں کے اوپر پیسے نہ خرچ کیے جائیں، بلکہ گھروں کے اندر بس انہی چیزوں کو رکھا جائے کہ جن کی انسان کو ضرورت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر بلا وجہ انسان بہت زیادہ بستر رکھے، یعنی اپنے بستر، مہمانوں کے بستر کے علاوہ بہت زیادہ بستر رکھے اپنے گھر میں، اور وہیں بیچارہ غریب بغیر بستر کے سو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان کے بستر ہوں، مہمان کوئی آ جائے تو اس کے لیے بستر ہو، اور باقی اگر زائد ہیں تو پھر ان کو ایسے لوگوں کو دے دینا چاہیے جن کو بیچاروں کو بستر نصیب نہیں ہے۔ لہذا گھروں کے اندر فضول خرچی سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اب ہم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنا نیا گھر ہم نے تعمیر کیا، اس میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو اس تعلق سے ہمیں کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ شروع میں ہم نے آپ ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور دین کے نام پر، شریعت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ اگر تم دین کے نام پر، اللہ کے نام پر کوئی ایسا کام کرو گے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔
تو اپنے گھروں میں ہم کبھی کبھی ایسے کام کر لیتے ہیں دین کے نام پہ، برکت کے نام پہ، جو نہ تو قرآن میں ہوتا ہے، نہ تو سنت میں ہوتا ہے، اور نہ تو اس کو صحابہ اکرام نے کیا۔ ایسے بہت سے کام ہم کرتے ہیں گھروں میں شفٹ ہونے کے بعد، جن کا تعلق نہ تو قرآن سے ہوتا ہے، نہ تو سنت سے ہوتا ہے، اور نہ وہ کام صحابہ اکرام نے کیا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے تمام کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم کرتے چلے آئے ہیں تو ایسے تمام کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دیکھیے، گھروں کے اندر جب ہم شفٹ ہوتے ہیں پہلی بار، تو ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کراتے ہیں۔ اس کا آج موجودہ دور میں جو انداز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں مدرسے کے بچوں کو بلواتے ہیں اور ان سے قرآن پڑھواتے ہیں۔ ایک قرآن مکمل کروا کے انہیں ہم کچھ دے کر، مٹھائی تقسیم کر کے ان کے درمیان ہم ان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں طریقہ چل پڑا ہے، یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ لہذا اس تعلق سے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے کہ ہم ایک دن اپنے گھر میں قرآن کریم پورا مکمل کروا دیں، مٹھائیاں تقسیم کروا دیں، دعوت کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت روزانہ نہ ہو، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ گھروں کے اندر اگر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، اور یہ سورے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان گھر میں نہیں آتا ہے۔ لہذا گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ جو ہے یہ پہلے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، اس کے بعد تیسرے پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ لہذا تقریباً یہ 2.25 پارے سے زیادہ کی سورہ ہے۔ لہذا اگر ہو سکے تو ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ پوری سورت روزانہ پڑھ لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے، یہ بہتر ہے۔ پوری سورت نہیں پڑھ پاتی ہیں تو تھوڑا سا پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں، 5 صفحے پڑھ لیں، 2 پیج پڑھ لیں سورۃ البقرہ کی، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت آئے گی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اتنا نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم از کم سوتے وقت بستر پر جب ہم لیٹتے ہیں تو اس وقت ہم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، یعنی آمن الرسول سے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں رات میں سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لیتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اگر کوئی سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، شیطان اس کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ایسے انسان کی حفاظت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورا قرآن ہم پڑھتے ہیں روزانہ، بہت اچھی بات ہے۔ خاص طور سے اگر ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، گھر میں برکت آئے گی، شیطان گھروں سے بھاگے گا۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ بات غور سے سن لیں کہ ہمارے یہاں جو یہ رسم بن گئی ہے قرآن خوانی کی، ایک دن قرآن خوانی کی، کہ ہم اپنے گھر میں ایک دن 15 یا 20 بچوں کو یا 30 بچوں کو بلوائیں
اور ان کو بلوا کر قرآن خوانی کرا دیں اور اس کے بعد ان کو ہم بھیج دیں، پھر ہمارے گھر میں روزانہ قرآن نہ پڑھا جائے، ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں برکت آ گئی، اب ہمارے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اب ہمارے گھر میں کوئی غلط کام نہیں ہوگا، شیطان کا شر نہیں آ پائے گا، تو یہ اس کا فاسد گمان ہے، یہ اس کا برا خیال ہے۔ لہذا قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے اپنے گھروں میں کہ ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے کہ ہم جب گھروں میں شفٹ ہوتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں نئے گھروں میں، تو ایک دن ہم رسم کے طور پر قرآن کریم کو پڑھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا جاتا ہے، تو یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے کوئی، جا کر وہاں قرآن نہیں پڑھتا ہے، تو اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ کہ گھروں میں کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اگر گھر کے اندر ہوتی ہے تو اس سے جو ہے شیطان بھاگتے ہیں۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے گھر کے افراد تھوڑا بہت قرآن بھی گھر کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ قرآن شکایت کرے گا آخرت میں، یہ قرآن شکایت کرے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، لوگوں نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، مجھ کو پڑھتے نہیں تھے، مجھے کھول کر نہیں دیکھتے تھے، یا صرف سال میں رمضان میں ہم کو اٹھا کر دیکھتے تھے، یہ ہماری حالت ان لوگوں نے بنا دی تھی۔ لہذا اگر ہم نے قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیا جو سلوک آج ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے گھروں سے برکت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لہذا گھروں میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کریں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے گھروں کے اندر برکت کیوں نہیں آتی ہے، گھروں کے اندر شیطان کا بسیرا کیوں ہوتا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اور بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ آ کر بیٹھ گیا تھا، تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر چلے گئے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بعد میں جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہم سے اتنے دنوں سے ملنے کیوں نہیں آئے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں کتا پلا ہوا ہو، اللہ کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا گھروں میں نحوست اور برکت نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کتا پالیں، جیسا کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی ہیں جو شوق سے اپنے گھروں کے اندر کتا پالتے ہیں، کتے کو رکھتے ہیں۔ لہذا ہماری شریعت نے منع کیا ہے، منع فرمایا ہے، گھروں کے اندر کتا نہیں پالا جا سکتا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 3 ایسے مقصد ہیں کہ جن کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، لیکن وہ کتا کہاں رکھا جائے گا؟ گھر کے باہر رکھا جائے گا۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے کتا پال رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ کتا گھر میں نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شکار کے لیے کتا پالتا ہے، پہلے کتے سے شکار کیا جاتا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی کیا جاتا ہو،
اگر کوئی شکار کے لیے کتا پالنا چاہتا ہے تو پال سکتا ہے، لیکن کتا گھر کے باہر رہے گا۔ اسی طرح سے اپنے جانوروں کی نگرانی کے لیے یا گھر کی نگرانی کے لیے کتا پال رکھا ہے، جیسا کہ کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت وفادار جانور ہوتا ہے، لہذا اگر گھر کی نگرانی کے لیے یا اسی طرح سے جانوروں کی نگرانی کے لیے کتا پال رکھا ہے تو وہ بھی گھروں کے باہر رہے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہوا ہے تو وہ کتا بھی گھر کے باہر رکھا جائے گا۔ تو یہ 3 مقصد ہیں جن کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شوق میں ہم کتا پال رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر اس کو رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں برکت نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تصویر لٹکائیں۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں کتا ہوتا ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوگی۔ لہذا ہمارے گھروں میں کسی بھی جاندار کی تصویر سامنے لٹکی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت کے لیے ہم نے کوئی تصویر کھنچائی ہے، جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ضرورت پڑتی ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، زمین خریدتے ہیں، رجسٹری ہوتی ہے، اس کے لیے فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی تصویر ہم نے کھنچائی ہے تو اس کو آپ اندر رکھیں ضرورت کے تحت۔ لیکن شوق میں کوئی فوٹو آپ نے کھنچایا اور اس کو آپ نے سامنے لٹکا رکھا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض مسلم گھرانوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ شوق میں لوگ فوٹو کھنچاتے ہیں اور اس کو گھر کے باہری روم میں یا اندر ٹانگ دیتے ہیں، تو کسی بھی جاندار کی تصویر، چاہے وہ جانوروں کی تصویر ہو، چاہے پرندوں کی، چڑیوں کی تصویر ہو، یا ہمارے فوٹو ہوں اپنے خود کے، یہ ساری تصاویر، جتنی بھی تصویریں ہیں جاندار کی، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ہماری ماں اور بہنوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تصویر لٹکائیں کسی جاندار کی۔ ہاں، کسی بلڈنگ کی تصویر یا آپ نے خانہ کعبہ کی تصویر یا پھول پتیوں کی تصویر یا پیڑ پودوں کی تصویر اگر آپ نے لگا رکھی ہے تو اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تصویر بنانا جائز اور درست نہیں ہے، یعنی کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی جانور کی تصویر بنانا یا کسی چڑیا یا پرندے کی تصویر بنانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تصویر بنانا ہی چاہتے ہو تو پیڑ پودوں کی تصویر بناؤ، پھول پتیوں کی تصویر بناؤ، یہ بنا سکتے ہو، لیکن کسی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے ہو۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ذرا بچوں کو خاموش کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا پروگرام اور بچا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں فرشتے نہیں آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی تصویر ہو، لہذا اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھروں کے اندر اور بھی کئی ایک غلط فہمی کی وجہ سے کئی ایک کام ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں اللہ کا نام لٹکا لیتے ہیں یا قرآن کریم کی آیتیں لٹکائے ہوتے ہیں یا ہم چاروں قل یہ ہم لٹکا دیتے ہیں اپنے گھروں میں۔ اس کا آپ کو مقصد سمجھنا چاہیے۔ مقصد اگر ٹھیک ہے، نیت اگر ٹھیک ہے تو ان کا لٹکانا درست ہے، لیکن کوئی اور مقصد ہے تو پھر ان کا لٹکانا جائز اور درست نہیں ہے۔ مقصد سمجھ لیں۔ دیکھیے، قرآن کریم گھر میں پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ آپ پورا قرآن اپنے گھر میں لکھ کر لگا لیں، برکت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کی تلاوت نہیں کریں گی اور اس پر عمل نہیں کریں گی۔ مائیں بہنیں دھیان دیں، قرآن کریم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ لٹکا کے کوئی سوچے کہ ہمارے گھروں میں برکت آ جائے تو برکت نہیں آئے گی۔ چاہے چاروں قل لٹکائیں آپ اپنے گھروں میں، چاہے آیت الکرسی لٹکائیں، چاہے قرآن کی آیتیں لٹکائیں۔ اب لٹکا کب سکتے ہیں یہ بھی آپ جان لیں۔
آیت الکرسی آپ نے اپنے گھر میں اس لیے لگائی ہے کہ ہمارے بچے بار بار آیت الکرسی دیکھ کر اس کو یاد کر لیں گے، یا ہم خود بھی آیت الکرسی کو بار بار دیکھ کر ہم یاد کر لیں گے، تو یہ ایک اچھا مقصد ہے، آپ اس کو لگا سکتی ہیں اپنے گھروں میں۔ یا آپ نے سونے کی دعا ہے، آپ نے اس کو لٹکا رکھا ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھ کے، یا ہمارے گھر کے بچے بار بار پڑھ کے یاد کر لیں گے، تو یہ بہت اچھا مقصد ہے، آپ اس کو بھی لگا سکتی ہیں۔ کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، آپ نے اس کو لٹکا دیا ہے کہ ان کو یاد کر لیا جائے گا دیکھ دیکھ کے، بہت اچھا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی کچھ سوریں آپ نے لٹکائی ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر یاد کر لیں گے، تو یہ بھی اچھا مقصد ہے، تو اس مقصد سے آپ لٹکا سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں جو ایک فکر یہ بنی ہوئی ہے ہمارے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں کہ ہم صرف قرآن کی آیتوں کو لٹکا دیں گے اور اس سے ہمارے گھروں میں برکت آنے لگے گی، تو اس سے لٹکانے سے صرف برکت نہیں آتی ہے، جب تک آپ ان کو پڑھیں نہیں تب تک ان سے برکت نہیں آئے گی۔ اس بات کا بھی ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہمارے گھروں کے افراد کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، اور لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی دین تھوڑی ہے، یہ تو ایک دنیا کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جتنے بھی دن دنیا کے اندر مناتے ہیں وہ سارے دن ہمارے شریعت سے ثابت ہیں، ہمارے جو تہوار ہیں وہ بھی شریعت سے ثابت ہیں، اور کون کون سے دن ہم کو منانا ہے وہ دن بھی ہمارے شریعت سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے ہم رکھتے ہیں تو یہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دوشنبہ کو یعنی سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح جمعرات کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ ہفتے میں رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے، منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام کہا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن کئی کام ہوئے ہیں، لہذا جمعے کا دن ہم مناتے ہیں۔ اور خاص باتیں بھی ثابت ہیں کہ جمعے کے دن پہلے اٹھا جائے، نہایا جائے، خوشبو لگائی جائے اور مسجد کے اندر پہلے آیا جائے، اور اسی طرح سے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی جائے، یہ ساری باتیں جمعے کے تعلق سے ثابت ہے۔ ہم سال میں 2 تہوار مناتے ہیں، دونوں تہوار ہمارے حدیث سے ثابت ہیں، شریعت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں کے لوگ 2 دن منایا کرتے تھے، 2 دن وہ کھیلا کودا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، جان لو کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو خوشی کے طور پر یا ان میں تم کھیل کود کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تم کو عطا فرمائے ہیں، ایک عید کا دن ہے اور ایک بقر عید کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 دن ہیں منانے کے۔ لہذا اگر تم کو منانا ہے تو یہ جو 2 دن تم ابھی تک مناتے چلے آئے ہو ان کو چھوڑ دو، اور اب تم عید الاضحیٰ کا دن مناؤ اور عید الفطر کا دن مناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ سبق دیا کہ 2 دن تم مناؤ، اور ہم وہ کیسے مناتے ہیں؟ شریعت سے ثابت ہے کہ ہم 2 رکعت نماز عید الفطر میں ہم 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جائز انداز میں خوشی منا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ ہم چاہے کھا پی کر خوشی منائیں، ایک دوسرے کو ہم مبارکباد دیں، تقبل اللہ منا ومنکم، ہم مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم مصافحہ کرتے ہیں یا ہم معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو یہ سب جائز طریقے ہیں خوشی منانے کے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی بھی ہماری کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو آپ دیکھ جائیے جتنے بھی دن ہیں
اس دن میں کچھ کرنا ہے تو وہ سب سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ لہذا ہم مسلمان اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں خاص طور سے کوئی ایسا دن اپنی طرف سے نہیں منا سکتی کہ جس کا ذکر نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، نہ تو حدیث کے اندر ہے، اور نہ تو وہ دن صحابہ اکرام نے منایا۔ باقی جو دن دنیا کے اندر ہیں منائے جاتے ہیں ان کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دنیاوی دن ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ٹیچرس ڈے مناتے ہیں، یوم اساتذہ مناتے ہیں، تو اس کا تعلق دنیا سے، دنیا کے لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ ہم چلڈرنس ڈے مناتے ہیں، یوم اطفال اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی دنیا میں بنایا گیا، ہماری شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی دن ہم دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں نے بنائے ہیں وہ سب دنیاوی دن ہیں جو لوگ مناتے ہیں، لہذا ان کا ہماری شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں جتنے بھی دن ہیں ان کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کوئی خاص کام کیا ہے، لہذا ان دنوں میں وہ کام کرنا جائز اور درست ہے، صحیح ہے۔ باقی اگر ہم اپنی طرف سے منا رہے ہیں لہذا وہ کام ہم بہت غلط کر رہے ہیں، وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں اس کے بعد ہم ایک جو بات بتانے جا رہے ہیں وہ بات ہے یوم پیدائش کے دن کے منانے کی۔ ہمارے گھروں میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کی طرح روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے برتھ ڈے منا رہے ہیں، یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم دین سمجھ کے تھوڑی منا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کوئی دن منانے کے لیے یا تو قرآن کی آیت ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہونی چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یوم پیدائش منا رہے ہیں، یا ہماری مائیں اور بہنیں یوم پیدائش منا رہی ہیں اور وہ مسلمان بھی ہیں، لہذا ان کے لیے یا تو قرآن کی آیت ہونی چاہیے جہاں پہ لکھا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونی چاہیے جہاں پر لکھا ہو۔ لہذا بہت ہی بری بات ہے کہ انسان اپنی پیدائش کا دن منائے۔ آپ جان لیں کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ یہ چیز جو آئی ہے وہ عیسائیوں سے آئی ہوئی ہے اور یہودیوں سے آئی ہوئی ہے، ہماری شریعت کی چیز نہیں ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی جو تمہارے دشمن ہیں یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ تم ان کی طرح کام نہ کرنے لگو۔ لہذا آج ہم کیا ہے، انہیں کی طرح کام ہم کر رہے ہیں، ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر مسلمان کوئی غیر مسلموں والا کام کرتا ہے تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم غیر مسلموں والا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ کرے گا۔ لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اور ہماری بچیوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر وہ برتھ ڈے مناتی ہیں، اگر وہ یوم پیدائش مناتی ہیں، اپنی پیدائش کا دن مناتی ہیں، تو ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ بہت ہی غلط بات ہے، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ہم نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور غیروں کا طریقہ جو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ لہذا ایسا کوئی کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں گھروں کے تعلق سے اور گھروں کی اصلاح کے تعلق سے، لہذا ہمیں ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور دین کے تعلق سے ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، وہ بہت ہی غور سے ہماری باتیں سنیں جو ہم باتیں بتلا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس کو کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا، فہو رد، تو وہ کام کیا ہے؟ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ چاہے جتنا اچھا کام ہو، ہم دین کے نام پر کر رہے ہوں، لیکن وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، لہذا وہ عمل مردود ہے۔
وہ عمل کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک مثال شروع میں دی کہ جیسے آج ہم نے قرآن پڑھنے کا جو انداز بنا لیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا انداز نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ تو سنت سے ثابت ہے، اور نہ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا. جس انداز سے ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھواتے ہیں، بچوں کو بلوا کر قرآن پڑھواتے ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے. لہذا اس طریقے کو ختم کریں اور جو سنت کا طریقہ ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں. اور اسی طرح سے بہت سے کام ہمارے گھروں میں کسی کے انتقال کے بعد جو بھی کام ہم کرتے ہیں سنت سے ثابت نہیں ہے، دین سے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ سارے کام ہم نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ یہ بغاوت ہے، سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ من آوى محدثا فقد اعان على هدم الاسلام، کہ اگر کوئی اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو پناہ دیتا ہے جو بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، اور آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اپنے گھر میں اس کو پناہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط اعان علی هدم الاسلام، تو سمجھ لو کہ وہ اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کر رہا ہے. آپ اسلام کو ڈھا رہے ہیں، آپ اسلام کو منہدم کر رہے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کو گرا رہی ہیں اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. لہذا دین کے نام پر آپ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. عقیدے کا معاملہ یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اپنے عقیدے کو صحیح کریں. ہم اپنا عقیدہ یہ بنائیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو کرتی دھرتی ہے، باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ صرف اسباب ہیں، ان میں بھی ہم ناجائز اسباب کو اختیار نہ کریں. بہت سی غلط فہمیاں گھروں کے تعلق سے ہمارے یہاں رائج ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ان کو درست سمجھتی ہیں. مثال کے طور پر گھروں کے تعلق سے ایک بات ہم نے یہ سنی ہے اور اس کا ذکر اشارۃ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ گھر کے اندر اگر کوا بولنے لگے، گھر کے اندر اگر بلی بولنے لگے، یا ہم اپنے گھروں کے اندر کتے کی آواز سن لیں تو ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب کوئی مصیبت ہمارے گھر میں آنے والی ہے. کتا بول رہا ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، الو اگر آ گیا ہے بیٹھ گیا ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے. اس طرح کا تصور آج بھی ہماری ماؤں اور بہنوں کے ذہن میں رہتا ہے. آپ جان لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کہ اسلام کے اندر متعدی ہونا نہیں ہے. سمجھ لیں اس بات. متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیمار انسان ہم کو بیمار کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. کوئی بیمار انسان اپنی بیماری ہمارے اندر نہیں بھیج سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بیماری خود سے کسی کے پاس چلی جاتی ہے تو ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے. ولا طیرہ، بدشگونی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ فلاں کا چہرہ ہم نے دیکھ لیا تو ہمارا دل منحوس ہو گیا. ہم اپنے گھر سے نکلے تو ہم نے فلاں جانور کو دیکھ لیا یا فلاں انسان کو دیکھ لیا تو ہمارا گھر منحوس ہو گیا، یا ہم نحوست ہمارے گھر میں آ گئی، یا آج کا دن ہمارا اچھا نہیں ہوگا. ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے. ولا ہانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر الو کی نحوست بھی نہیں ہے کہ الو اگر ہمارے گھر میں بیٹھ جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے یا ہمارے گھر سے برکت چلی گئی. اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہیں تو ان کو ہم نکال پھینکیں. ہماری شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ مغرب کے بعد گھروں میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، یہ بھی ہم نے سنا ہے. اور اس کا سبب یہ بتلاتے ہیں لوگ، مائیں بہنیں یہ بتلاتی ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے ہمارے گھروں سے برکت چلی جاتی ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے لوگوں، بعض لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ کرنے دھرنے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بھائی غیر مسلم کی شریعت میں اور ہماری شریعت میں یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں،
نہ جانے کتنے معبودوں کی پوجا ہوتی ہے. لہذا ہمارے یہاں صرف ایک اللہ کی پوجا ہوتی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں صرف اور صرف ایک اللہ پر یقین ہوتا ہے. لہذا ایک اللہ پر یقین رکھیں. یہ جو باتیں مشہور ہیں بالکل غلط ہے. اسی طرح سے گھروں میں کوئی اچھا کام کرنے کے تعلق سے شادی ہے یا کوئی اور کام ہم گھر میں کرنا چاہ رہے ہیں، عقیقہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ تصور ہے کہ دن کے اندر کوئی نحوست ہوتی ہے، لہٰذا اس دن یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس دن یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. 23، 25 یا 19 یا 17 یا 15 یا 11 ان تاریخوں میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا 14 تاریخ میں، 16 تاریخ میں، 18 میں اور 26 میں یا اس طرح سے 28 تاریخ میں، اس طرح کی تاریخوں میں کام کرنا چاہیے. باقی تاریخیں منحوس ہوتی ہیں، ان میں کام نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی دن منحوس ہوتا ہے. تو اس طرح کا تصور بھی ہمارے یہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے. آپ اس تعلق سے ایک بات آپ سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں عید کے مہینے میں شوال کے مہینے میں یعنی نکاح کرنے کو ناپسند کرتی تھی. یعنی وہ سمجھتی تھی کہ شوال کے مہینے میں نہ تو نکاح کرنا چاہیے نہ تو رخصتی کرنی چاہیے. ایسا تصور ان کے ذہن میں تھا. ایسے تصور سفر کے مہینے کے تعلق سے تھا کہ سفر کے مہینے میں مصیبت نازل ہوتی ہے. سفر کا جو اسلامی مہینہ ہے، چاند کا مہینہ ہے، اس میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یا شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں لوگوں میں تھی زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں اس طرح کی باتیں تھی. ایسے ہی ایک بات عید کے مہینے کے تعلق سے بھی تھی کہ اس مہینے میں کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے اور رخصتی نہیں کرنی چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نکاح شوال کے مہینے میں کیا، یعنی عید کے مہینے میں کیا، اور شادی کے بعد یعنی نکاح کے بعد 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رخصتی کی، وہ بھی عید کے مہینے میں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا شوہر ملا. ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ حالانکہ میرا نکاح بھی عید کے مہینے میں ہوا، شوال کے مہینے میں ہوا، اور 3 سال کے بعد میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو اسلام کے اندر کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، سارے دن صحیح ہوتے ہیں. جیسا کہ آج بھی ہم نے دیکھا ہے گاؤں دیہات میں جو لوگ اسلام سے دور ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور شہروں میں بھی جو لوگ شریعت سے دور ہیں، ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ بدھ کے دن بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، بدھ کے دن بیٹی کو نہیں بھیجنا چاہیے سسرال، یا سسرال سے گھر نہیں لانا چاہیے. اس طرح کا تصور ہے. لہذا یہ تصور بالکل غیر اسلامی ہے. اسلام میں ایسا کوئی بھی تصور نہیں ہے کہ بدھ کے دن بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایسا مان رہی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اگر ان باتوں پر یقین کر رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر شک کر رہی ہیں. لہذا ان کو ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. اسی طرح گھروں میں ہمارے اگر کوئی بھی بدعت ہوتی ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے، لہذا اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. بچے کی پیدائش کے بعد ہمارے گھروں میں بہت سے غلط کام ہوتے ہیں، بہت سے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، لہذا ان غیر شرعی کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم اپنی بات کو ایک بات بتا کر آپ کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک غیر شرعی بات ہم نے آپ کو جو بتائی وہ یہ کہ بچوں کا برتھ ڈے منایا جائے، یہ ایک غیر شرعی کام ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے 6 دن چھٹی کی جاتی ہے، جو کہ بالکل غیر شرعی ہے. ہماری مائیں بہنیں دھیان دیں، غور سے سنیں، کیا کہ کسی کے گھر میں بھی اگر چھٹی ہو رہی ہے بچے کی پیدائش کے 6 دن، تو یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بتایا کہ اگر آپ دن منا رہی ہیں 6 دن تو غیر شرعی دن ہے، ہماری شریعت نے 6 دن منانے کا حکم نہیں دیا ہے، لہذا بالکل نہ منائیں. اگر ہماری کوئی ماں اور بہن چھٹی کرتی ہیں ابھی تک بچوں کی، تو چھٹی کرنا چھوڑ دیں.
ہاں اگر آپ کو منانا ہے، آپ کو دعوت کرنی ہے تو 7واں دن منائے، 7واں دن منائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ یعنی اگر لڑکی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے ایک جانور چھوٹا، چاہے بکری ہو چاہے بکرا، کوئی حرج نہیں۔ اگر لڑکا ہوا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور چھوٹے، چاہے بکرا ہو چاہے بکری، لہذا 2 جانوروں کا عقیقہ لڑکی کی طرف سے ہوگا اور 1 جانور کا عقیقہ لڑکی کی طرف سے ہوگا 7ویں دن۔ لہذا اس گوشت کو آپ چاہے تو کھا لیں، پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں، چاہیں تو آپ لوگوں کو بلا کے اپنے گھروں میں کیا کریں، اپنے گھر میں بلا کر کھلا دیں۔ تو 7ویں دن آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بچہ جو ہے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کا بچہ بھی آزاد نہیں ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، لہذا آپ نے بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا، ایک جانور ذبح کر دیا تو آپ کا بچہ گروی سے آزاد ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے زیادہ خرچ چھٹی پہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1واں مہینے میں جب عورت باہر ہو رہی ہے تو اس میں نہایا جا رہا ہے، اس میں بھی دعوت ہو رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سی دعوتیں کی جاتی ہیں، یہ بالکل غیر شرعی ہیں، بالکل غیر شرعی ہے۔ عقیقہ آپ کریں۔ اسی طرح بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ ختنے پہ دعوت ہوتی ہے، عقیقے پہ دعوت نہیں ہوتی ہے، عقیقے پہ جانور نہیں ذبح کیا بلکہ ختنے پہ دعوت ہو رہی ہے، حالانکہ ختنے پہ دعوت نہیں ہے شریعت سے، عقیقے پہ دعوت ہے، عقیقے پہ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ختنے میں اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، پورے خاندان کو بلا رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، تو یہ غیر شرعی ہے۔ ختنہ آپ یوں ہی کرائیں، اسلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان نبیوں کی سنت ہے، سب کی سنت ہے، لہذا ختنہ آپ یوں ہی کریں، لیکن عقیقے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بچوں کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس سے جو ہے بچوں کی طرف سے بلائیں ٹلتی ہیں اور جو بچہ گروی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ کرنے کی وجہ سے والدین کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اور ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے بچوں کی اچھی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، اور بچوں کے پہناوے اڑھاوے کے تعلق سے گھروں کے اندر چاہے گھر کے باہر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچے جب ہمارے بچے جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، لہذا لباس کے تعلق سے خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکوں کا جو لباس ہے وہ لڑکوں کو پہنائیں، لڑکیوں کا جو لباس ہے وہ لڑکیوں کو پہنائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مسلم گھرانوں میں لڑکوں کا لباس لڑکیاں پہنتی ہیں، لڑکیوں کا لباس لڑکے پہنتے ہیں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں ملعون ہیں، لہذا ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور بھی بدعت جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے عبادت کے نام پر، ان ساری بدعات اور خرافات سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہم یہ جان لیں کہ شریعت پر عمل کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو، اور وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اور جو باتیں ہم نے آپ کے تعلق گھروں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی کہ قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے، گھروں کے اندر کتا نہ رکھا جائے، گھروں کے اندر تصویر نہ لٹکائی جائے، اور اسی طرح سے گھروں کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، لہذا اپنے گھروں میں برکت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح کیا ہے جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے کہ فجر کے وقت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فجر کے وقت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اگر ہم اپنے گھروں میں چاہتے ہیں تو برکت چاہتے ہیں تو ہم صبح کے وقت کوئی بھی کام ہم کریں تو صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ہم شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم سورج نکلنے کے بعد اگر ہم اٹھتے ہیں، روزانہ کی عادت ہم نے یہ بنا لی ہے، کبھی کبھار ہو گیا سوتے رہ گئے نیند نہیں کھلی تو بات الگ ہے، لیکن اگر ہم نے یہ عادت بنا لی ہے کہ ہم سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے لوگوں کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پورا دن ان کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھر کی بچیاں اگر سورج نکلنے کے بعد گھروں میں اٹھ رہی ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں یوں ہی شیطان کا بسیرا ہے،
کوئی بھی قرآن کی آیت تو شیطان کو بھگا نہیں سکتی ہے اگر ہم گھروں میں سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہے ہیں. یہ ماحول اگر ہم نے بنا لیا ہے، لہذا اگر ہم گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو ہم صبح سویرے اٹھنا سیکھیں. اسی طرح گھروں کے اندر ہم شروع ہی سے سلام کو عام کریں. چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کریں، اور اگر چھوٹے نہیں کر رہے ہیں تو بڑے کیا ہے چھوٹوں کو سلام کریں. گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کریں، اور اسی طرح سے گھر کے اندر جب داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، اور جب گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ہم پڑھیں. اور اسی طرح سے سوتے وقت 2 سورے ہم ضرور پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو ہم پڑھ لیں. اور اسی طرح سے ہم نے بتایا سورہ بقرہ کی آخری دعائیں سے آمن الرسول سے آخر تک انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں تک ہم اپنے گھروں میں پڑھیں. اور اسی طرح سے گھروں سے اگر ہم گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو صبح کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں. اور اسی طرح سے عصر کے بعد، یا عصر کے بعد نہیں پڑھ پائیں گے آپ تو مغرب کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح 3 مرتبہ پڑھیں، اور شام کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. اسی طرح سید الاستغفار ایک ہے، سب سے بڑا استغفار اس کو کہا جاتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک. یہ پورا چھوٹا سا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صبح اس کو پڑھ کے شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جنتی، شام کو پڑھ لیتا ہے صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا تھا تو وہ جنت میں جائے گا. آیت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، شیطان نہیں آتا ہے. اگر آیت الکرسی پڑھ کر ہم سوئیں تو شیطان نہیں آتا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ بچی کے اوپر کوئی ہوا کا اثر ہو گیا ہے، کسی شیطان کا اثر ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا. اگر ان چیزوں کو اختیار کریں، یہ دعائیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ سارے بھوت شیطان آپ کے گھر سے اور آپ کے بچوں سے بھاگ جائیں گے. اسی طرح سے بچوں کے اوپر اگر آپ کو دم کرنا ہے، بچے ہمارے نظر بد سے بری نظر لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، کہ بری نظر لگ جاتی ہے، لہذا بچوں پہ اگر نظر لگ گئی ہے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. دونوں کو بلاتے تھے اور ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اگر صبح اور شام اپنے بچوں پر یہ دعا آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تمام برائیوں سے آپ کے بچے محفوظ رہیں گے. نظر لگ گئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی ہے بچے کو، یا بچے کو تیز بخار ہے یا کچھ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل شیطان او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ دعا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بچہ جو ہے نظر بد سے محفوظ رہے گا. اگر نظر لگی ہوئی ہے تو وہ نظر اس سے اتر جائے گی. تو یہ ساری دعائیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. اگر آپ کو یاد ہیں تو ان کو پڑھیں، نہیں یاد ہیں تو دعائیں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتی ہیں. تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہمارے بچے شر سے محفوظ رہیں گے، ہم خود شر سے محفوظ رہیں گے، اور ہمارے گھر شر سے محفوظ رہیں گے، اور ہمارے گھروں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام کام شریعت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرمائے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کی خاص طور سے تو توفیق دے کہ وہ گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں، اور گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر سکیں، اور گھروں کے اندر غیر شرعی کام سے بچ سکیں. اللہ جو